کشمیر کی زرخیز مٹی نے جہاں بے شمار صوفیاء کرام کو جنم دیا، وہیں شمس فقیر رحمت اللہ علیہ کا نام فقر اور معرفت کے آسمان پر ایک روشن ستارے کی مانند چمکتا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی عظیم بزرگ اور صوفی شاعر کی، جس نے اپنے کلام سے لاکھوں دلوں کی دنیا بدل ڈالی۔ حضرت شمس فقیر، جن کا اصل نام محمد صدیق بٹ تھا، 19ویں صدی کے ایک مایہ ناز کشمیری صوفی شاعر اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم سالک تھے۔ آپ کی پیدائش 1843 عیسوی میں سری نگر کے تاریخی محلے چند کرال محلہ حبہ کدل کے ایک غریب مگر باکردار گھرانے میں ہوئی۔ روحانی سفر اور تربیت شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ دنیاوی علم کے لیے کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا، مگر معرفت الہی کی تڑپ آپ کو صوفی شاعر حضرت محمد نعیم نیامہ صاحب کے آستانے پر لے آئی۔ روحانی تشنگی بجھانے کی خاطر 25 برس کی عمر میں شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے امرتسر کا سفر کیا اور وہاں کے جلیل القدر مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ شمس فقیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی زہد و اتقاء کا نمونہ تھی۔ آپ نے ضلع بڈگام کے علاقے قاضی باغ میں ایک غار کے اندر 6 ماہ تک سخت چلہ کشی اور مراقبہ کیا، جہاں کائنات کے اسرار و رموز آپ پر منکشف ہوئے۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ اسرت اور فقر میں گزرا، مگر آپ کا باطن غنی تھا۔ کلام اور ادبی خدمات۔ آپ کی شاعری میں عشق الہی، خود شناسی اور تصوف کے لطیف پہلو ملتے ہیں۔ آپ نے کشمیری زبان کے ساتھ ساتھ فارسی اور سنسکرت کے الفاظ کا بھی نہایت خوبصورتی سے امتزاج کیا۔ معراج نامہ آپ کی مشہور زمانہ تصنیف ہے، جو آپ کی والہانہ عقیدت اور روحانی گہرائی کا ثبوت ہے۔ آپ کا کلام آج بھی کشمیر کی خانقاہوں اور محفلوں میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ وصال اور جائے مدفن معرفت الہی کا یہ سورج 1901 عیسوی، بعض روایات کے مطابق 1916 عیسوی میں غروب ہوا، لیکن اپنی خوشبو چھوڑ گیا۔ آپ کی آخری آرام گاہ ضلع بڈگام کے علاقے براری پورہ شمس آباد میں ہے، جہاں ہر سال عقیدت مند آپ کا عرس مبارک روایتی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں۔ کشمیر کی وادی میں پیر شمس فقیر کا نام ایک ایسے درویش کے طور پر لیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی محبت اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ ان کا اصل نام محمد صدیق بٹ تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک جولاہے تھے۔ ان کی کہانی ایک عام انسان سے ولی بننے کی داستان ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے لوم پر بیٹھ کر کپڑا بناتے تھے تو ان کا ہاتھ کام میں ہوتا تھا، لیکن ان کا دل ذکر الہی میں مگن رہتا تھا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی انہی دھاگوں اور کپڑوں کی مثالیں دے کر زندگی کی حقیقت سمجھائی۔ وہ کئی سالوں تک جنگلوں اور غاروں میں عبادت کرتے رہے اور آخر کار معرفت کے اس مقام پر پہنچے جہاں ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ایک خوبصورت کلام بن گیا۔ آج بھی ان کا کلام کشمیر کے گھر گھر میں سنا جاتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل سکون دنیا کی دوڑ میں نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان میں ہے۔ وصال اور جائے مدفن معرفت الہی کا یہ سورج 1901 عیسوی، بعض روایات کے مطابق 1916 عیسوی میں غروب ہوا، لیکن اپنی خوشبو چھوڑ گیا۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ مقام دودھ پتھری روڈ سے صرف 1 کلومیٹر ہٹ کر واقع ہے۔ وہ زائرین جو سری نگر سے آنا چاہیں انہیں 25 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، جبکہ بڈگام شہر سے یہ فاصلہ سمیٹ کر صرف 13 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ شمس فقیر رحمت اللہ علیہ کا کلام محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ بھٹکی ہوئی روحوں کے لیے سکون کا ایک ساحل ہے۔ وہ کل بھی دلوں پر راج کرتے تھے اور آج بھی ان کی تعلیمات انسانیت کو محبت اور یکجہتی کا درس دے رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں تاکہ کشمیری ثقافت اور صوفیاء کرام کا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اپنے میزبان میر مومن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
بنے کیا امیوک سود مرد عاشق زندگی بنے کیا امیوک سود مرد عاشق زندگی زکرشم سوی کت بود چکے متصولی بنیو سین اسرار